حوریہ نے حمد کو فیڈر پلا کر تیار کر دیا تھا اور اب وہ خود تیار ہو کر بیٹھی تھی اور آنے والے مہمانوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں ان لوگوں کے مہمانوں سے مسز آہل بن کر نہیں مل سکتی۔ اگر ایسے ہوا تو میرا ادھر سے جانا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن کیسے جاؤں؟ حوریہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دستک دے کر سیم اندر آیا۔ بھابھی، اگر آپ تیار ہو گئی ہیں تو نیچے آ جائیں، گیسٹ بھی آ گئے ہیں، سیم نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ ایک وہی تو تھا جس نے حوریہ کو نہ صرف بھابھی سمجھا بلکہ اسے دل و جان سے قبول بھی کیا۔ سیم، کیا میرا مہمانوں سے ملنا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے مہمانوں سے ملنا نہ پڑے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا ہے۔ مائی ڈیئر بھابھی، آئی کین انڈرسٹینڈ یور فیلنگ، بٹ یہ سب آپ کے بھلے کے لیے ہے۔ جن حالات میں آپ کی شادی ہوئی وہ سب کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بابا بھیا سے اسی وجہ سے ناراض بھی تھے، لیکن اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گی تو آپ کو سب سے متعارف تو کروانا ہوگا نا، سب کو بتانا ہوگا کہ آپ نہ صرف بھیا کی پسند ہے بلکہ ہماری بھی پسند ہے اور ہمارے بھیا کا فیصلہ ہمیں دل جان سے قبول ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ سب بہت جلدی ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ تم لوگوں کو اپنے بھیا کے آنے تک کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ بھابھی، بھیا تو 3 سال بعد آئیں گے، اتنا انتظار کیسے کریں؟ اور آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے ہی ہیں۔ آپ بس ساری پریشانی بھول کر اپنا اور میرے کیوٹ سے بھتیجے کا خیال کریں۔ سیم کے تسلی دینے پر حوریہ مسکرا بھی نہ سکی اور بچے کو اٹھا کر باہر آ گئی، جہاں پھپھو کی فیملی اور دوسرے مہمان کرنل صاحب کی بہو سے ملنے کے لیے پرجمان تھے۔ گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ کچھ آس پاس کے گھروں سے بھی کچھ مہمان عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ اتنے سارے اکٹھے مہمانوں کو ایک ساتھ دیکھ کر حوریہ بہت گھبرا گئی تھی۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا اور عجیب تھا۔ ایسے میں سیم نے اس کا ساتھ دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک رشتہ دار سے ملوایا۔ آہستہ آہستہ حوریہ کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ سب سے مل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، خاص کر آہل کی کزن بہت بے تاب تھے حوریہ سے آہل اور اس کی لو سٹوری سننے کے لیے۔ اور حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے وہ کہانی بتائے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہاں، وہ لو سٹوری کی بجائے عجیب سٹوری سنا سکتی تھی، لیکن اس پر کسی نے یقین نہیں کرنا تھا۔ پلیز بھابھی، آپ بتائیے بھی نا کہ آپ اور آہل بھائی کیسے ملے، کس نے پہلے پرپوز کیا؟ آہل کی ایک کزن نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ تبھی ساتھ والے گھر سے مسز ملک، جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، اپنی عادت کے مطابق بول اٹھی۔ شاباش، بڑی اچھی باتیں پوچھے جا رہی ہے، شرم تو ہے نہیں آج کل کی بچیوں میں۔ ارے میں کہتی ہوں کون سا اچھا کارنامہ کیا انہوں نے جو تم لوگ بھی سبق لینے کے لیے کلاس لگائے بیٹھے ہو۔ بھول گئے ہو کہ کیسے کرنل انکل ناراض ہو گئے تھے اپنے بیٹے سے؟ پورا سال شکل تک نہیں دیکھی، بچہ بھی ہو گیا تب جا کر اسے معاف کیا۔ آہل کو تو اب تک گھر آنے کی اجازت نہیں، بیچارہ اکیلا در بدر بھٹک رہا ہے۔ اللہ جانے آگے کیا کیا دن دیکھنے ہوں گے۔ مسز ملک کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ کرنل صاحب اور سیم شرمندہ نظروں سے مسز ملک کو دیکھنے لگے۔ حوریہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کرنل صاحب اور سیم کے چہرے دیکھ کر اسے مسز ملک پر شدید غصہ آیا اور اس نے مسز ملک سے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہم نے کوئی خاص اچھا کام نہیں کیا، جس کا ہمیں بہت افسوس بھی ہے، لیکن ہمیں ہماری غلطی کا احساس بابا کے غصے کی وجہ سے ہوا۔ ہمارے بابا ہم سے ناراض نہیں تھے، وہ بس تھوڑے غصے میں تھے، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا کے ہر ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیوں پر غصہ ہوتے ہیں، اور جب اولاد کو غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہمارے بابا نے بھی ایسے ہی کیا۔ انہیں پورا حق ہے کہ وہ مستقبل میں بھی ہماری غلطیوں پر ہم سے نہ صرف ناراض ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور رہی بات آہل کی، تو وہ بابا کی ناراضگی کی وجہ سے گھر سے دور نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے دور ہے تاکہ ہم یہاں اپنے گھروں میں رہ سکیں۔ وہ اپنے بچے سے دور وہاں ملک کے دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہے، صرف اس لیے تاکہ ہم یہاں اپنے بچوں کے پاس رہ سکیں۔ یقین مانیں، آہل ادھر کے لیے نہیں ہے، بابا کی اور ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ ادھر اکیلے نہیں ہے، بابا کی اور ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیاب ہو کر آئیں گے اپنے گھر، اپنے فیملی کے پاس، اپنے بابا کے پاس۔ حوریہ کی باتیں سن کر مسز ملک اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، اور سب چہرے جن پر تھوڑی دیر پہلے پریشانی دوڑ رہی تھی اب
ان فخر و اطمینان جھلک رہا تھا۔ کرنل صاحب عوریہ کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، شاباش بیٹا، آج آپ نے میرا مان رکھ کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مجھے فخر ہے میرے بیٹے کی اعلیٰ پسند پر۔ کرنل صاحب نے نہایت خوشی سے کہتے ہوئے گھر کی چابیوں کو عوریہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بیٹے یہ لو گھر کی چابی اور سنبھالو اپنے گھر کو، آج سے اس گھر کا نظام آپ کے ہاتھوں میں ہے، آج سے آپ اس گھر کے سیاہ و سفید کی مالک ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس گھر کی بھاگ دوڑ بہت اچھے سے سنبھالیں گی۔ بس کوشش کرنا کہ میرے اس فیصلے کو غلط ثابت نہ کرنا اور ہمارے وارث کی اعلیٰ تربیت کرنا۔ کرنل صاحب کے کہنے پر عوریہ نے بھیگتی آنکھوں سے مسکرا کر اسباب میں سر ہلایا اور کہا، شکریہ بابا مجھے اتنی عزت اور مان دینے کے لیے۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ کرنل صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ عوریہ نے اس گھر کو سنبھالنے اور احمد کی پرورش کرنے میں اپنی جان لگا دی، اس گھر کو اپنا سمجھ لیا اور اس بن ماں کے بچے کو سینے سے لگا لیا، بغیر کسی رشتے کے۔ اس گھر اور اس گھر والوں سے بہت مضبوط رشتے بن گئے۔ 3 سال بعد سیم اٹھو، عوریہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کے ساتھ ساتھ اونچا اونچا بول بھی رہی تھی۔ وہ مارننگ واک کے لیے سیم کو اٹھانے آئی تھی۔ کرنل صاحب کی روز صبح واک کی عادت تھی جس میں سیم بھی ان کا ساتھ دیتا تھا۔ سیم جلدی اٹھو، بابا تمہارا انتظار کر۔ دروازہ کھلنے سے عوریہ کی بات درمیان میں رہ گئی۔ کیا بھابھی آپ بھی روز صبح صبح نیند خراب کر دیتی ہیں؟ سیم نے بیزاری سے کہا۔ سیم تو کبھی نہیں سدھرو گے، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ ورنہ بابا کی ڈانٹ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تو بالکل بھی نہیں بچاؤں گی بھابھی، میں آپ کا اکلوتا دیور پلس بھائی ہوں، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ پلیز آج سونے دے۔ بالکل بھی نہیں میرے پیارے دیور پلس بھائی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، ہاں تمہاری نیند بھگانے کے لیے ٹھنڈا پانی ضرور تمہارے اوپر ڈال سکتی ہوں۔ بھابھی آپ اس دنیا کی سب سے ظالم بہن ہیں، دیور جی آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، لہٰذا اپنی ڈرامے بازی بند کریں اور تیار ہو کر 3 منٹ میں نیچے آئیں، تب تک میں بابا کو باتوں میں لگاتی ہوں۔ تھینکس بھابھی، یو آر دا بیسٹ بھابھی، سیم کہتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا اور عوریہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سب اس کا روز کا معمول تھا۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد وہ چائے بنا کر کرنل صاحب کو دیتی، پھر سیم کو اٹھا کر بھیجتی، اس کے بعد گھنٹہ کچن میں گزار کر سب کا من پسند ناشتہ تیار کرنا اور پھر اپنے لیے لاڈلے احمد کو تیار کر کے اسکول کے لیے بھیجنا، جو کہ سب سے مشکل کام تھا۔ لنچ اور ڈنر بھی وہ خود بناتی تھی۔ اسی طرح گھر کے مختلف کاموں میں اس کا سارا دن گزر جاتا۔ اسے بھول ہی تو گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے ادھر آ گئی تھی۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس گھر میں اس کا باپ، بھائی، بیٹا رہتے ہیں اور اسے ان کا خیال رکھنا ہے۔ پہل جب اہل کی تصویر پر نظر پڑتی تو اسے احساس ہوتا کہ عوریہ عثمان ہے، لیکن اب تو شاید وہ خود بھی بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز اہل ہے، احمد کی مما، سیم کی بھابھی اور کرنل صاحب کی بیٹی۔ اپنے اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس دنیا کی بنیاد میجر اہل رضا کو تو بھول ہی چکی تھی، وہ اہل جسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے سخت نفرت تھی، اور عوریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی جس کی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا ساری زندگی اس نے بے خبر ہی رہنا تھا؟